آج ہم بہت خوبصورت مضمون ہے جس پر بات کرنے کو ہے، اور یہ ایک چیلنج ہے، ایک چنوتی ہے ہم سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم خدا کی پاک میز پر شامل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اس کو ہم ایک خاص نام دیتے ہیں، عشائے ربانی۔ بہت خوبصورت لفظ ہے۔ عشاء کا مطلب ہوتا ہے کھانا، رب کا کھانا، خداوند کی پاک میز۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کھانے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اسپیشلی ہم جو پاکستانی انڈین کلچر سے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ چلیے کھانا کیا ہے، اور گھروں میں جو ایک صبح سویرے جو بات شروع ہوتی ہے کہ اچھا جی کیا پکائیں گے، کیا آج کھائیں گے کیا۔ میرے لاس میں جو ہارس ہیں تو پلیز میں جو بڑا کیئرفلی یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اس ایریا کے لوگ ہیں نا، پنجاب سائڈ کے جو ہیں، گجرانوالہ کے اور لاہور کے، کھانوں کے بڑے شدائی ہیں۔ ادھر جا رہے ہیں کھانے پہ جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں جی؟ ہر وقت کھانوں کی باتیں جو ہے ہوتی رہتی ہیں۔ یقیناً دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک مزاج ہے وہاں پہ لوگوں کا، ہاسپٹیلٹی، کھانا۔ People are so much concerned about the physical food. What about the spiritual food? کھانا یقیناً بہت اہم ہے۔ ابلیس جو ہے وہ اسی کھانے کو ہماری روح کو آلودہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ہم اس مدعے پر بات کریں گے کہ what sort of the food we need to take. Do we need to be very conscious about this food جو ہم کھاتے ہیں؟ First of all, I will share about the physical food. How the physical food is affecting upon our spirit. ابلیس جو ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، ہماری ایپیٹائٹ، ہماری بھوک کو۔ In the book of Genesis, we can see that there was a warning. خداوند نے اس پہلے کپل کو یہ کہا کہ آپ باغ کے ہر ایک درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے درمیان میں، باغ عدن کے درمیان میں جو درخت ہے، شجر ممنوع ہے، اس کا پھل تم نہ کھانا، جس دن تم نے اس میں سے کھایا تم مر جاؤ۔ اور ابلیس ہے وہ اب آنکھوں کے ذریعے سے تو جاتے ہی جاتا ہے، جس میں داخل ہوتا ہے، منہ کے ذریعے سے بھی وہ داخل ہوتا ہے۔ اور چلے نہیں ڈونٹ وری، خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس کو کھاؤ، آپ اس کو لو، آپ کھاؤ اس کو۔ اور انہوں نے خدا ان کے حکم کو نہ مانا، they were not obedient to the word of God۔ ہوا نے لیا، اس پھل کو لیا، خود بھی کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا۔ And the result was terrible. They were expelled from that place جہاں پر وہ آرام چین کے ساتھ رہ رہے تھے۔ کس وجہ سے جی؟ کیا بات ہوئی؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا؟ کوئی گالی گلوچ ہوا تھا؟ کیا ہوا؟ کھایا۔ Prohibited food۔ آپ انٹرسٹڈ کہ بھی وہ گندم تھی، وہ ایپل تھا، کیا تھا، گاڈ نوز۔ ہمیں اس ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت سارے لوگ ایسے ازیوم کرتے رہتے ہیں، لیکن what the Bible says we need to take that seriously۔ پھل جو بھی تھا، the fruit is not that matter, but the attitude is matter, the choice is matter۔ انہوں نے غلط چوائس کی اور وہ پھل انہوں نے کھا لی، سے خداوند نے منع کیا۔ پھر آگے بڑھتے ہیں اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دو بھائی ہیں۔ The book of Genesis, you know that story. عیسو اور یعقوب،
اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہے بلیسنگ کی، کہ بلیس کیا جانا ہے. تو باپ اپنے بیٹے کو بلیس کرنا چاہتا ہے صاحب جو ہے. اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو اسو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس دال ہے یعقوب کے پاس، اور کہتا ہے کہ یار ایسا کر کہ تو یہ میری بلیسنگ لے لے اور یہ دال مجھے دے دے، مجھے اس کی خوشبو بڑی اچھی لگ رہی ہے، میں اس کو کھا لیتا ہوں. And he has given his birthright for the sake of stomach. اپنے منہ کے ذائقہ کے لیے اس نے اس اپنے برتھ رائٹ کو اس نے بیچ ڈالا، دے دیا، ایکسچینج کر لیا. That's another impact of that food. So you can see how dangerous it is. Now, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اور Israelites, we just read that they were wandering in that wilderness. They were hungry and thirsty. They start arguing with Moses. Why you brought us here? We were better in Egypt. ہم وہاں پر بہتر تھے. کیا وہاں پر قبریں نہیں تھی؟ تو ہمیں یہاں کیوں لے آیا ہے؟ یاد تو کیا آ رہا تھا؟ مصر کی ہانڈیاں، گوشت یاد آ رہا تھا، مزے آ رہے تھے وہاں پہ جو یاد ہو. اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری بھوک کو جانتا ہوں. I know what is your need. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آسمان سے ان کے لیے من دیا، heavenly bread. انہوں نے کہا یہ کیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے روٹی کے وائٹ کلر کے، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب من، یہ کیا ہے؟ اور خداوند نے کہا کہ you need to be confident and trust. آپ کو اس کو رکھنا نہیں ہے کل کے لیے. You should have a faith کہ کل میں آپ کو دوں گا. آپ اس کو کھاؤ، فکر نہ کرنا کل کے لیے. یسوع نے یہی سکھایا، اس بات کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر تمہیں رہتی ہیں. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. اور آگے چل کر یسوع نے کہا کہ کل کے لیے فکر نہ کرنا، کل اپنی فکر آپ کر لے گا. خداوند نے ان کو روٹی دی، من دیا، اور ایسا من کہ سب کھاتے تھے. میں اس بات کو دیکھ رہا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے. خداوند یسوع کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وہ پہلے سے جانتا ہے کہ میرے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ بڑی بھیڑ ہے اور آسمان سے روٹی اتر رہی ہے، کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، فریش مانا ان کو دیا جا رہا ہے. The Gospel of John chapter 6, we just read that. People, they were hungry, they were following Jesus Christ. اور ایسے وقت میں خدا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، اور خدا نے لبن پر نگاہ کی. دیکھیے یوحنا اس کا 6 باب اس کی 5 میں، اور جب یسوع نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے، تو فلپس سے کہا میں نے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں ملی ہیں. ذرا کانٹیکسٹ دیکھیے، عید فصح نزدیک تھی، جس پر یہودی جو ہیں وہ اس واقعے کو یاد کرتے تھے جب خداوند نے ان کو مصر میں سے نکالا تھا، جس رات کہ خداوند نے ان کے پیروٹوں کو بچایا. That was a very special feast. اور خداوند جب بھیڑ کو دیکھتے ہیں تو اپنے شاگردوں کو ان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے، تو یہ بات ان کو پتا تھا میں نے کیا کرنا ہے. خداوند جب فلپس سے کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا حل ہے اس بات کا، نہیں جی ہم تو نہیں، لوگوں کو کہاں سے روٹیاں کھلائیں گے. Maybe in their mind that whole story was not in their mind کہ خداوند نے بیابان میں ایک بڑی بھیڑ کو کیسے سیر کیا تھا. اور کہتے کہ نہیں، 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی، ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے، ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے. اب وہاں پر وہ انسانی سوچ کے تحت وہ اس بات کو دیکھ رہے ہیں. ہیومن مائنڈ، لمیٹڈ مائنڈ. یسوع کو
وہ پورے طور پر نہیں جان سکتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے لیکن جان نہیں پائے۔ اب دوسرا شاگرد جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمعون پترس کے بھائی اندریاس سے کہا، یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہے؟ جس نے ان کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، بس وہ مرد جو 5000 تھے بیٹھ گئے، جس نے روٹیاں لی اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دی، اس طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا، جس قدر چاہتے۔ What was their hunger? What was their desire? He has given them. دو لکھا کریشن ہو رہی ہے، روٹیاں توڑی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں۔ Jesus is a creator. آج میں صبح بات کر رہا تھا، I don't want to repeat that sermon because there are a good number of people, those who are watching through social media. میں نے چاہتا کہ ان کو جو ہے نا وہ یہ کھانا جو صبح نے کھایا تھا دوبارہ ان کو دوں۔ میں خدا کی مختلف جو ٹائٹل کے بارے میں بات کر رہا تھا، ان دا کمنگ ویک ہم اس پہ بات کریں گے، جتنے بھی خدا کے القاب ہیں ٹائٹل پہ ہم بات کریں گے اپنے صبح کے پروگرام میں۔ یہوہ یری، خداوند مہیا کرتا ہے۔ خداوند نے مہیا کیا جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے والے سے اپنا ہاتھ روک لے اور دیکھ وہاں پر میدان ہے اس کو ذبح کر، اس جگہ کا نام اس نے یری رکھا، یعنی خدا مہیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر یسوع جو ہے اس کی ڈیوینٹی کو ہم ذہن میں رکھیں کہ وہ مہیا کرتا ہے۔ اگین آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دیٹ سبجیکٹ، فوڈ۔ خدا جانتا ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے، وہ ان کی روحانی ضرورت کو پورا کر رہا تھا اور ان کی جسمانی ضرورت کو بھی وہ جانتا تھا کہ میں تمہاری اس ضرورت سے واقف ہوں، اور خدا نے ان کو روٹی دی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو 12 ٹوکریاں تھی وہ بچ گئی۔ عزیزو، we need to be very conscious when people are offering food, when devil is offering food, and when God is offering food, when you are coming to the table of God and when you are coming to the table of devil, we need to be very, very conscious. The spirit of discernment is very important. ابلیس کیا پیش کر رہا ہے اور خداوند کیا پیش کرتا ہے؟ So many times we don't understand that. کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو ابلیس آپ کے سامنے رکھتا ہے، ہاں یہ کھا لو، لیکن وہ آپ کی باڈی کو، آپ کے مائنڈ کو اسپوائل کرتے ہیں۔ پوائزنس فوڈ، یاد ہے مرکز کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب، ایک بڑی خوبصورت سٹوری ہے، واقعہ ہے۔ جیسس واز آن دا ماؤنٹین اور ابلیس کے ساتھ آرگومنٹ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، آفر کر رہا ہے۔ ابلیس نے کیا کہا تھا کہ فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں، اور یسوع نے کیا کہا کہ انسان سے روٹی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر ایک اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ Iblis is also offering that food. And today I just want to give you that awareness. There are so many places جہاں پر لوگ جو ہے وہ کھانا بناتے ہیں in their places of worship، اور وہ کھانا جو ہے وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہوتا۔ They dedicated that food for their God and goddess, and it was a practice in the first century church. کرنتھس کی کلیسیا میں، دیگر جگہوں پر جہاں پر ٹیمپل تھے، جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان بتوں کو وہ جو قربانیاں پیش کرتے تھے اور اس کا کھانا جو ہے وہ لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، شاید آپ کو اس بات کے بارے میں علم نہ ہو، لیکن جب میں نے اپنی ریسرچ کی in that study, I've been in so many places of worship, Gurudwara, temple, mosque, churches. I was in Birmingham University, جو میرے ساتھ تھے، ہم مختلف جگہوں پر گئے، that was a part of our study. اور وہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ سارا کچھ یہ کرتے ہیں، اور جب وہ
گرودوارا میں کھانا پکایا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس پہ وہ اپنا جو ورد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور وہ کھانا بناتے جاتے ہیں. That's good. They are serving the community. لوگ سیوا کرتے ہیں. But that food is dedicated to their God. بہت سے لوگ کہتے ہیں چلے کوئی اچھی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. There is a difference. There is a difference. جیسے میں نے ابتدائی کلیسیا کے بارے میں بتایا کہ people they used to offer that food in the temples to their God and goddess. جہاں پر میں یہ بات بھی آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ جو مسلم بہن بھائی جو قربانی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو قربانی ہوتی تھی اس کے اندر یہ کیپیسٹی پائی جاتی تھی کہ اس جانور کے اوپر، اس مینڈے کے اوپر، اس بیل کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا اور یہ سمجھا جاتا کہ ہمارے گناہ جو ہیں یہ اس میں ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور اس مینڈے کو اس کے گلے میں لال رسی ڈال کر، ڈوری ڈال کر اس کو عزازیل کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. شاید آپ کا ایکسپیرینس نہ ہو اس طریقے سے، لیکن اس میں سے، اس گوشت میں سے اسمیل آتی ہے. وہ گوشت نہیں کھانا چاہیے. بیکاز دے ڈیڈیکیٹڈ دیٹ میٹ دیئر گاڈ، اللہ. اور جب اس پہ ہاتھ رکھتے تو ان کی لعنتیں اس میں چلی جاتی ہیں، ان کے گناہ اس میں چلے جاتے ہیں. دیٹ از the system in the Old Testament. And Isaiah chapter 53 is very evident. ہماری بدکرداریاں یسوع پر لاد دی گئی، ہماری خطاؤں کو اس نے برداشت کیا. وہ ہمارے لیے اپنے گیت گایا، وہی بنا تھا لام کی، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا. کوئی لانتی نہیں. بہت سارے جو نان کرسچن ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ اللہ، بھائی اس نے ہماری خطائیں اپنے اوپر لے لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا. ہے تو تھوڑی سی ڈسکسٹنگ، لیکن بات بڑی، آپ سب جانتے ہیں اس بات. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ابھی تو آج کل تو نیپی شک ہو گئی ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا تھا کہ بچے جو ہیں وہ جب یون کر دیتے تھے تو ماں جو ہے وہ بچے کو کیا کرتی تھی؟ خوش طرف کر دیتی تھی، خود اس جگہ پہ لیٹ جاتی تھی، اس سمیلی بیڈ پہ. That was the practice. اس نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیا، ہمارے غموں کو برداشت کیا. اس کو میں اور تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک جج تھا، اس کے سامنے ایک نوجوان آیا، اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. اس نے کرائم کیا تھا اور جج نے اس پہ فائن کیا. I don't have money, I can't pay that fine. تو وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کا بات اب تو یہ جائے گا جیل میں، بیکاز اس کے پاس پیسے نہیں ہیں to pay the fine. جج اپنی سیٹ سے نیچے آیا اور اس نے جو ٹریجری تھی اس نے کہا کہ جی here's the money, here's the fine, آپ اس کو لے لیں and set him free. اس کو جانے دیں. People were amazed. They said, you are judge, why are you paying that fine? اس نے کہا I just want to make you realize that he is my son. یہ میرا بیٹا ہے. میری یہ ججمنٹ تھی، میرے انصاف کا تقاضا تھا کہ میں انصاف کرتا، اس نے غلطی کی ہے، قصور کیا ہے. I should give him punishment. That was judgment. Because I was righteous judge. But there is my love. یہ میری محبت ہے کہ میں اب اس کا فائن جو ہے وہ پے کروں. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. That is my love. This is the love of God. We are not able to pay the price for our sins. And this table is reminding us that God has paid the price for you and me. It's sacrificial love of our Christ. جب ہم کھانوں کی بات کر رہے ہیں، کرنتھیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ جو کچھ کتابوں کی دکان پہ بکتا ہے وہ کھاؤ، لیکن یہ جو خوراک ہے یہ میرا بدن ہے. یسوع کہتا ہے یہ میرا خون ہے، جو اسے کھائے گا
وہ ابد تک زندہ رہے گا. یہ میرا لہو ہے جو تمہارے لیے بہایا گیا ہے. قربانی خدا کی قربت حاصل کرنا, اس کے نزدیک آنا. دس ٹیبل از ریمائنڈنگ اس دا فیسٹ, وہ کھانا, وہ فسح جو خدا نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی, وہ کھانا. That food is very important. جسمانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو, بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک پہنچاتی ہے. جب یسوع نے یہ معجزہ کیا اور اتنی بڑی بھیڑ کو انہوں نے کھانا کھلایا, تو آگے چل کر ہم ذرا اس بات کو ذرا دیکھیں تو چھٹے باب کی 22ویں آیت سے آن ورڈ ٹائم میں میں سب کو پڑھ سکوں, میں اس کی سمری پیش کرتا ہوں کہ لوگ خداوند کے پیچھے تھے. کہ استاد ہم کو نہیں ڈھونڈ رہے تھے تو کہاں تھا؟ یسوع نے کہا کہ تم مجھے نہیں ڈھونڈتے تھے, تم کس بات کو ڈھونڈ رہے تھے؟ روٹیوں کو, تاکہ کھا کے سیر ہو. دیکھیے 26 آیت میں لکھا ہے, یسوع کے جواب نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ موجے دیکھے, بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے. فانی خوراک کی محنت نہ کرو, اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی رہتی ہے, جسے ابن آدم تمہیں دے گا, کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے. خدا جو روٹی دیتا ہے, جو خوراک کو دیتا ہے, اس کا بدن ہے سیلف گیونگ لو. جب ہم خوراک کے بارے میں بات کریں تو یہ بات یاد رکھیں, زبور کہتا ہے کھانا انہاں دے سوادلے کھانے انہاں دے وچوں نا ایک کرا. بہت سارے لوگ جب آپ کو کھانا آفر کرتے ہیں, بزنس جو ڈنر ہوتے ہیں, بزنس ڈنر, وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ برائب کرنے کے لیے. آئیے جی میں آپ کو آج فلان ہوٹل میں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں, آپ آئیں ہمارے ساتھ ڈنر کیجیے. امپریس کرنے کے لیے, قائل کرنے کے لیے, فیور دینے کے لیے وہ کھانا کھلایا جاتا ہے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے. بہت سارے لوگ ایسا بہیو کرتے ہیں. So many times when people they are inviting you in their homes, maybe their intention is not right. Maybe they want to take your off. وہ آپ سے لینا چاہتے ہیں, آپ کی فیور لینا چاہتے ہیں. You need to be very careful. جب آپ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو سوچئے کہ جو دوار ہے اس کی انٹینشن کیا ہے, وہ کس لیے کھانا پیش کر رہا ہے. ابلیس جو ہے وہ اس بات کو استعمال کرتا ہے, وہ ایسی چیزیں ہمارے سامنے رکھتا ہے, ایسے کھانے ہمارے سامنے رکھتا ہے. I don't want to mention the name of the church. میں بھی حصہ رہا ہوں, آسمان رہا ہوں. کرسمس پہ ایک فیملی جو ہے ہمارے چرچ کی فیملی تھی, تو وہ چرچ میں آئے تو بعد میں مجھے ان سے ملاقات ہوئی میری, تو مجھے کہنے لگے بھائی صاحب ہم سورے نہیں آ سکے چرچ, ہم فلاں چرچ میں گئے ہوئے تھے. بھائی صاحب کیا مزے تھے وہاں پر, بڑا زبردست کھانا انہوں نے دیا, کوئی عبادت کی بات ہی نہیں, کھانا بڑا مزیدار تھا. 6 کورس مین پانا صاحب. تو آپ بھی چرچ میں نا کچھ ایسا کیا کریں کہ بیل شہر بلایا کریں. ہمارے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی تو ایسا لگتا ہے چیریٹی کا کھانا لے لائن میں بیٹھو. تو آپ نے, میں نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ ڈونیٹ کر دیں کھانا. تو میں نے کہا جی آپ نے سیکھا کیا وہاں پہ؟ یہ تو مجھے یاد نہیں ہے بس, لیکن کھانا بڑا اچھا تھا. ویری گڈ. تو یو وینٹ دیئر آل دا وے فرام ویسٹ لندن ٹو ایسٹ لندن جسٹ فار دا سیک آف فوڈ. اور یہ سچ ہے, ہمارے اندر سے وہ بھوک نہیں جاتی, اور ابلیس اس بات ہمارے منہ کو, وہ اس ذائقے کو وہ استعمال کرتا ہے, جیسے اس نے عیسیٰ کو استعمال کیا. یہ چھوڑ دے یار, دال کھا, برکت کی کیا بات. پچھتاوا اس سے ہوا سارا کہ یار میں نے کیا کیا. ایک بندے نے لندن میں چرچ میں تھا, اس نے کمیونین نہیں لی. تو میں نے کہا کہ آپ نے کمیونین کیوں نہیں لی؟ کہنے لگے وہ میں نے ڈرنک کی ہوئی تھی اس لیے پاس میں نے کمیونین لی. میں نے کہا آپ کو پتا تھا نا کہ صبح چرچ جانا ہے, تو کیوں آپ نے رات کو ڈرنک کی؟ نہیں جی پاس وہ بس دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. بہت سارے لوگ
اپنے اندر گلٹی کانشیس میں کہ جی میں نے کمیونین نہیں لینی، میں سگریٹ پیتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، اپنے ذائقے کو نہیں چھوڑنا، اپنے مزے کو نہیں چھوڑنا، گناہ کو نہیں چھوڑنا. اور ابلیس ان کے من میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یار چھٹو پرانا، اگلے کو آگ لے لینا، اگلے پینے لے لینا، کوئی گل نہیں. یہ ہم اپنی بلیسنگ کو کھو دیتے ہیں، ایروگینٹ ہیں، سیلف سینٹرڈ ہیں. آج کا دن کتنا اہم دن ہے. It's so important. Feast, the Holy Communion, عشائر وانی. میں کسی کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو سچ ہے میں سچ کرتا ہوں، کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، چاہے کسی کو جتنی مرضی تکلیف ہو. ابھی فون آئے نا، آج یا شام کو آپ کو ڈنر پہ لے کے جانا، ساری ایکٹیویٹیز ختم، ساری اپائنٹمنٹ ختم، لو جی میں آج ڈنر پہ جانا، آج فلاں کے گھر میں باربیکیو میں نے وہاں جانا ہے. یہ جو ہے اس کی ہم تحقیق کر رہے ہیں. عیسائی کہتا ہے کہ وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، آؤ دودھ اور میں بے زر اور بے قیمت خریدو. تم اپنا روپیہ پیسہ اس چیز کے لیے کیوں خرچ کرتے ہو جو آسودہ نہیں کرتے؟ It's a grace of God. Open invitation, free gift. ایک شخص نے ضیافت کی اور اس نے بہت سارے مہمانوں کو بلایا، اور جب اس نے دیکھا کہ جی کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کوئی نہیں آیا، نوکروں کو بھیجا، جاؤ یار جا کر ذرا بلا کے لاؤ، پتا تو کرو بھی کدھر رہ گئے ہیں. وہ گئے، نوکر گئے، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو بلایا گیا تھا، آپ آئے نہیں. او میں نے نا 2 بیگ خریدے ہیں، میں نے ذرا ان کو آزمانا ہے، پلیز بادشاہ کہنا کہ ہمیں معاف کرے. دوسرا، او جی میں نے شادی کی ہے تو میں نہیں آ سکتا. تیسرا، جی میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ایکسکیوز کرنا یار میں نہیں آ سکتا. تینوں کام ہو چکے ہیں، بیگ خریدے جا چکے ہیں. بزنس پرسن، ورلڈلی پرسن، جی میں نے کاروبار، میں نے کھیت خریدے، میں نہیں آ سکتا. فیملی میٹر کہ جی میں نے شادی کی ہے، نمی بڈھی ہوں، میں چھڑ کے نہیں آ سکتا. اور نواں چاہو میرا مجھے ایکسکیوز کریں، میں نہیں آ سکتا. بادشاہ کو بڑا غصہ ہے، اس کو بتایا، اس نے کہا جاؤ اور موڑوں پہ سڑکوں پر جو لوگ ہیں ان کو لے کر آؤ تاکہ میرے گھر مہمانوں سے بھر جائے، لیکن یہ جن کو بلایا گیا تھا میرا کھانا چکھنے بھی نہ پائیں گے. اور کھانا کیا ہے؟ اخیر زمانہ میں نہ روٹی کا قحط ہوگا، نہ پانی کا، بلکہ خداوند کے کلام کا. جو اس کی تحقیر کرتا ہے، جو اس کی قدر نہیں کرتا، اس ٹیبل کی قدر نہیں کرتا، خداوند کو چھوڑے گا نہیں. وہ غیور خدا بلاتا ہے، پر فضل دعوت ہے، کچھ نہیں دینا، مفت ہے، پھر بھی نخرے نہیں جی، بیل دیکھنے ہیں، بیوی کو دیکھنا ہے، کھیت دیکھنے ہیں. جس نے گریس آف گاڈ، اس کو اگنور نہ کریں. ہم دوستوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے کہ جو اس نے دعوت کی ہوئی ہے میں نے جانا ہے، میں بہت بزی ہوں. لیکن جو بلاتا ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے جس نے اپنی جان دی ہے. ابلیس ایسے کھانے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایسے باربیکیو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایسی روٹیاں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ایسی کڑھائیاں پیش کرتا ہے، ایسی بریانیاں پیش کرتا ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں چھٹو یار وہ سکی روٹی تے وہ پیالہ ہے. میں جو بات بتا رہا تھا، اٹس اے ریئل اسٹوری. ایک پریسٹ جو تھے وہ سرو کر رہے تھے ہولی کمیونین، تو وہاں پر انہوں نے جب وہ یہ میں دی تو بابا جی تھے، کہتا ہے لو جی فادر جی تو ساڈے والا سی، سانو ایڈے وڈے دودھ کے گلاس دینا، سانو چھوٹی جی گلاسی دین دے. ایک بھائی اس کو وہ فادر نے ٹکڑا سا روٹی کا بچ گیا تو اس کو دیا، تو لے کے کہہ دیا فادر نے کھیچلی کی تھی جو رہن دینے سے. ہمیں اس کی سیرت کیا نہیں پتا، اس کی اہمیت کیا نہیں پتا کہ یہ ہے کیا. There is a mystery
جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے. تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ اب تک زندہ رہے گا. جو کوئی نامناسب طور پر اس کو لے گا وہ سزا پائے گا. اس لیے تمہیں بہت سارے بیمار ہیں. اس کی قدر نہیں کرتے اس روٹی کی. چند لوگ میں سنو میں. اور یہ بات یاد رکھیں جو یہاں پر اس کی قدر نہیں کرتے, جب وہاں پر آسمان پر بک آف ریولیشن چیپٹر 19 وہاں پر جو ضیافت ہوگی کلیسیا جب وہاں پر کٹی ہوگی, دے ور نو رائٹ ٹو گو دیر. وہاں پر بھی نہیں جا سکیں گے. پھر وہاں پر ہوں گے جہاں پر دانتوں کا پیسنا ہوگا, جہاں پر اذیت ہوگی, جہاں پر دکھ ہوگا. there will be no opportunity to celebrate with Christ as a bride of Christ. دلہن ہوتے ہوئے وہاں پر آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے. If you are stubborn, stiff-necked, you are ignoring this food, you are ignoring the Christ is called. وہ بلاتا ہے میرے پاس آؤ, آئے محنت اٹھانے والے لوگ, بوجھ سے لگے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں.